انسانی معاشرے میں حکومت کا وجود فطری امر ہے اور معاشرے کی اصلاح اور استقرار کے لیے ناگزیر ہے۔ سیاسی نظام انسانی تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا تھا۔ انسانی تاریخ میں قدیم ترین نظام بادشاہت ہے۔ بادشاہت کی ایک سے زائد اقسام ہیں، لیکن بادشاہت کا عام تصور جو آج بھی قائم ہے فرد واحد کی حکمرانی ہے۔ بادشاہ ریاست کا حاکم ہوتا ہے، ریاست کے تمام ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور وہ مکمل طور پر خود مختار ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں اور پوری ریاست اس کے قانون کی پابند ہوتی ہے۔ اسلامی نظام حکومت کی عملی شکل نہ ہونے اور نظام حکومت کا عملی تصور پیش نہ کیے جانے کے باعث مغربی جمہوریت سے بغض رکھنے والے ایک بڑے طبقے نے بادشاہت کو اسلامی نظام تصور کر لیا اور بادشاہت کو اسلامی ممالک کے لیے موزوں سمجھا، حالانکہ بادشاہت اور اسلامی نظام ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شورا پر ہے، یعنی اسلام نے حاکم کو مشورے کا پابند بنا دیا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ خلفائے راشدین کا بھی یہی مزاج تھا کہ ہر کام میں اصحاب رائے سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ صادر نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، مشورہ ہوا اور اس کے بعد فیصلہ لیا گیا۔ بادشاہت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ بادشاہت میں حاکم کی رائے ہی حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ بادشاہت کا دوسرا بڑا مسئلہ حاکم کا قانون سے بالا تر ہونا ہے۔ بادشاہت میں حاکم کے محاسبے یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ عوام کے اوپر قانون اور قانون کے اوپر حاکم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہت میں ظلم اور فساد عام ہوتا ہے، لیکن نظام عدل اور ذرائع ابلاغ پر بادشاہ کی گرفت کے باعث ظلم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں اس کے برعکس قانون حاکم و محکوم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اس زمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے حکام کا محاسبہ کرنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونے کے باوجود قاضی شریح کے سامنے پیش ہونا اور قاضی کا خلیفہ کے خلاف فیصلہ سنانا قابل ذکر مثالیں ہیں۔ بادشاہت اور اسلامی نظام حکومت میں تیسرا بڑا اختلاف اختیار سے متعلق ہے۔ بادشاہت ایک خاندان میں محدود ہوتی ہے۔ خاندان کے افراد کو ہی حق حکمرانی حاصل ہوتا ہے اور اس کا تسلسل عموماً موروثیت یا وراثت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسلام میں حاکم کا اختیار اہلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ خاندانی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں۔ حاکم کے اختیارات کا حق امت کو حاصل ہوتا ہے اور امت اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے حق کا استعمال کرتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی شخص کو مسلمانوں کا والی بنایا اور اس نے دوستی یا قرابت داری یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو ذمہ دار بنایا، عوامی عہدہ یا اہم منصب پر تعینات کر دیا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی۔ بادشاہت کی چوتھی بڑی آفت حکومت کی بقا و تحفظ کے لیے مذہب کا غلط استعمال ہے۔ بادشاہت کی اخلاقی بنیادیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں۔ عوامی حقوق کا تحفظ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بادشاہت کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے اور بادشاہ کو مذہبی تقدس فراہم کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عوام کی نظر میں قابل احترام افراد کو استعمال کیا جاتا ہے جو احکام الہی اور دینی نصوص سے کھلواڑ کر کے بادشاہوں کے احکامات کو مذہبی حمایت فراہم کرتے ہیں۔ ان چار نکات سے یہ بات انتہائی واضح ہے کہ بادشاہت کا عمومی تصور اسلامی سیاسی نظام سے مختلف ہی نہیں متضاد ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد از جلد اسلامی نظام حکومت کا عملی تصور پیش کیا جائے تاکہ عوام الناس اس حوالے سے مزید گمراہی کا شکار نہ ہو۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔